جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں امام علی علیہ السلام کی اذان گونجنے لگی تو پوری کائنات میں سوگ برپا ہو گیا۔ چرند پرند جنات چیخنے لگے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے کہ اے انسانوں، آج آخری مرتبہ علی کی آواز میں اذان سن لو۔ مولا علی علیہ السلام اذان دے کے مصلی عبادت پہ آئے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم زہر سے ڈوبی ہوئی تلوار امام علی علیہ السلام کے سر پہ دے مارتا ہے۔ بس مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو گئی۔ تمام چاہنے والے سر پیٹنے لگے۔ امام علی علیہ السلام کا مصلی خون سے رنگین ہو گیا۔ آپ کے سر کا خون آپ کے چہرے اور داڑھی پہ آ لگا۔ کچھ چاہنے والے اس ملعون کو ڈھونڈنے لگے جس نے مولا علی کو ضرب ماری، تو کچھ مولا علی علیہ السلام کے سر کا خون صاف کرنے لگے۔ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کرواؤ، اس کے بعد مجھے دیکھنا۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو عبد الرحمن ابن ملجم جس نے مولا علی علیہ السلام کے سر پہ وار کیا تھا، اس کو پکڑ کے امام کی خدمت میں لایا گیا اور کچھ چاہنے والے شہد کا شربت بنا کے پاس لے کے آئے۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کے چہرے پہ خوف دیکھا تو اپنے چاہنے والوں سے فرمانے لگے کہ اس شربت کی مجھے نہیں بلکہ میرے قاتل کو ضرورت ہے، یہ شربت اسے پلا دو، اور دیکھو اس نے مجھ پہ ایک وار کیا ہے، اس پہ بھی ایک ہی وار کرنا، اور اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا۔ دیکھو اگر یہ اس وار سے مر جائے تو اس کے جسم کے اعضاء نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹتا ہے۔ بس آپ یہ فرمانے لگے اور تمام چاہنے والے آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کے رونے لگے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، حسن، حسین، عباس، چلو مجھے اپنے گھر لے کے چلو۔ آپ اپنے بیٹوں کے سہارے سے جیسے ہی گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں، عباس، سب چاہنے والوں کو کہو کہ واپس اپنے گھر چلے جائیں۔ تو کسی نے عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، اس حالت میں آپ کو کیسے چھوڑ کے چلے جائیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ میرے ضربت کی خبر مجھ سے پہلے میرے گھر پہنچ چکی ہے اور میری بیٹیاں زور زور سے رو رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کا آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ بس تمام چاہنے والے وہیں رک گئے اور امام علی علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں۔ تمام بیبیاں روتی ہیں، امام علی علیہ السلام کو دیکھ کے فریاد بلند کرتی ہیں، اور امام علی علیہ السلام سب کو دلاسا دیتے ہیں کہ مجھ سے میرے بھائی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے کہ اے علی، میری امت تجھے رمضان کے مہینے میں مسجد میں ضرب مارے گی اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ یہ وقت صبر کا ہے۔ آپ کو بستر پہ لٹایا گیا۔ تاریخ نے لکھا، جیسے ہی طبیب نے امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو وہ چیخ کے رونے لگا اور فرمانے لگا کہ وہ ضرب زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور زہر مولا علی کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے
आप इनको दूध पिलाए। बस जैसे ही ये खबर कूफे की गलियों तक पहुंची तो कूफे के यतीम बच्चे अपने अपने हिस्से का दूध लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर पे आते हैं और बावाज़े बुलंद कहते हैं, या हसन, ये हमारे हिस्से का दूध हमारे मौला को पिलाए। हम एक मर्तबा यतीम हो चुके हैं, दूसरी मर्तबा यतीम नहीं होना चाहते। इमाम अली अलैहिस्सलाम बिस्तर शहादत पे भी मुसलसल अल्लाह का जिक्र करते रहे। बस जैसे ही 19 का दिन खत्म हुआ, 20 रमजान की रात आई, आप फरमाने लगे कि अब मेरे हुजरे में कोई भी ना आए, क्योंकि पूरी दुनिया के जिन्नात और फरिश्ते मुझसे मिलने आ रहे हैं। और फिर जैसे ही 20 रमजान का सूरज तुलू हुआ तो आप इमाम हसन से फरमाने लगे, ऐ हसन, जाओ मेरे तमाम चाहने वालों से कहो कि अपने इमाम का आखिरी दीदार कर लें। आपके अकीदतमंद कतार बना के जैसे ही आपकी ज़ियारत के लिए घर में दाखिल हुए तो देखा कि जहर फैलने की वजह से आपका चेहरा पूरा जर्द हो चुका है। सब चीख के रोने लगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, पूछो जो पूछना चाहते हो, क्योंकि मैं अली जमीन के रस्तों से ज्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूँ। पूछ लो। जब तुम मुझे अपनी आंखों से नहीं देखोगे तो पछताओगे कि काश कुछ और पूछ लेते। किसी अकीदतमंद ने सवाल किया, किसी ने जवाब लिया, कोई ज़ियारत करता रहा। बस जैसे ही अकीदतमंद जाने लगे, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हसन, मेरे पूरे खानदान को मेरे हुजरे में लेके आओ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वसीयतें की और फरमाया, अब इस खानदान का वारिस मेरा बड़ा बेटा हसन है, जो ये कहे उसे मानना। और इमाम हसन से फरमाने लगे, ऐ हसन, जितना हो सके अपनी ज़बान और किरदार से मोहब्बत और अमन का पैगाम देते रहना। अपने नाना की सुलह हुदैबिया को याद रखना। कोशिश करना कि मुसलमान का दुश्मन न बने और तकवा से दूर न होना। अगर दुनिया तुम्हारे करीब आए भी तब भी इससे दिल न लगाना। दुनियावी चीज न मिलने पर कभी अफसोस न करना। हमेशा हक बात कहना, मजलूम की मदद करते रहना। हसन, हुसैन, जहाँ तक हो सके मेरे इस पैगाम को हर एक तक पहुँचाना कि अपने काम जिम्मेदारी से करते रहें और अपने दरमियान ताल्लुकात को अच्छा बनाए रखें, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि लोगों के बीच में सुलह करवाना हजारों सालों के रोजा नमाज से बेहतर है। और यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना कि कभी वो भूखे न रहें, और पड़ोस में रहने वालों का ख्याल रखना, क्योंकि अल्लाह के रसूल पड़ोसियों के बारे में बार बार इतनी नसीहत करते कि लोग समझने लगते कि शायद अल्लाह के महबूब उनको हमारा वारिस भी बनाने वाले हैं। और कुरान को समझने और उस पे अमल करने में देर न करना। ऐसा न हो कि दूसरे कुरान को समझ के तुम पे हुकूमत करने लगे। नमाज के बारे में अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि वो तुम्हारे दीन का सुतून है। और अल्लाह के घर की हिफाजत करना, क्योंकि वो तुम्हारी पहचान है। अल्लाह से डरो। अपनी जान, माल और ज़बान के बारे में न किसी का माल गस्ब करो, न किसी को हाथों और ज़बान से तकलीफ दो। एक दूसरे की मदद करते रहना। और खबरदार, सब मुसलमान एक दूसरे से जुड़ के जीना,
ورنہ تم پہ وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے اگر تم فریاد بھی کرو گے تب بھی تمہاری آواز سننے والا کوئی نہ رہے گا۔ اور سارے عبد المطلب کے بیٹوں کو خبردار کر دو کہ اگر اس ضرب سے میری شہادت ہو جائے تو میرے قاتل کو بھی صرف ایک ہی ضرب مارنا، اگر وہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اگر وہ مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ زمین کا بدترین عمل یہ ہے کہ کسی مرے ہوئے کے اعضائے جسم کاٹے جائیں، چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ حسن، میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، پیچھے سے حسن و حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھائیں گے اور اس کو ایک اونٹنی پہ رکھ دینا، جہاں وہ اونٹنی رکے گی وہاں میری قبر بنی ہوئی ہوگی، اور میری قبر کا کسی انسان کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن یہ چاہیں گے کہ میری قبر کھود کے میرے جسم کی بے حرمتی کریں۔ پھر آپ حضرت عباس کو دیکھ کے فرمانے لگے، اے عباس، تم کو میں نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارا آقا ہے، ان کی غلام بن کے جینا۔ پھر امام حسین کو دیکھا اور رو کے فرمانے لگے، اے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیری آمد کے وقت ہی سنا دی تھی، تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، تیرے بچوں کو، ساتھیوں کو بے دردی سے مارا جائے گا۔ حسین، تیری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو، تیری بہنوں کو رسیوں میں قید کر کے اسی کوفہ و شام میں پھرایا جائے گا۔ حسین، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، اور جب وقت آخر آئے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے نصیحت کرنا کہ اسلام کے لیے صبر کرتے رہیں اور قدم قدم پہ یہ گواہی دیتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ان کا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، سلام یا رسول اللہ۔ سارا خاندان چیخ کے رونے لگا اور کہنے لگا، اے ہمارے مولا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، ہاں، اللہ کے محبوب اور تمہاری ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مجھے لینے آئے ہیں۔ بس پورا گھر زار و قطار رونے لگا، اور یوں امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آپ کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ پیچھے سے حسن و حسین نے اٹھایا تو آگے سے وہ جنازہ خود بخود اٹھنے لگا، اور ایک نورانی اونٹنی ظاہر ہوئی، جنازے کو اس پر رکھا اور وہ کوفے سے باہر چلتی گئی، ایک ویران جگہ پہ جا رکی جہاں ایک چمکدار پتھر تھا۔ جیسے ہی امام حسن حسین نے اس پتھر کو ہٹایا تو اس پتھر کے نیچے ایک قبر بنی ہوئی تھی، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے سلام ہو۔ اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کی عظمت پر سلام ہو۔ شیر خدا، نفس نبی، مومنوں کے امیر